بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس پراکسی کا منظم نیٹ ورک بلوچ یکجہتی کمیٹی مسلح علیحدگی پسند تنظیموں بالخصوص فتنہ ہندوستان کے بظاہر سافٹ فیس کے طور پر کام کر رہی ہے۔ بی وائی سی فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بی وائی سی سے متعلق یہ موقف قیاس آرائی نہیں بلکہ 2025 سے مسلسل سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بی وائی سی کے حوالے سے موقف کی توثیق اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد سے بھی ہو چکی ہے۔ مارچ 2025 جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتباہ کیا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے ان پراکسیز کے ذریعے منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس پراکسی کا منظم نیٹ ورک بلوچ یکجہتی کمیٹی مسلح علیحدگی پسند تنظیموں بالخصوص فتنہ ہندوستان کے بظاہر سافٹ فیس کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے شاہد رند صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ ویئر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتباہ جاری کیا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے ان پراکسیز کے ذریعے جو ہے منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ جی دیکھیں، آج سے ایک سال قبل جب بی وائی سی بلوچستان میں ایک ایکٹیو موومنٹ چلا رہی تھی تو اس وقت حکومت بلوچستان اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بی وائی سی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے فتنۃ الہندوستان اور ان کی تنظیموں کو۔ تو اس وقت ایمان مزاری جیسے جو سو کالڈ ایکٹیوسٹ ہیں وہ اور چند اینکرز ہیں جو اسلام آباد میں، ان کی ٹویٹر ٹائم لائنز کو چیک کر لیں، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو چیک کر لیں، ان کا بیانیہ دیکھ لیں، اس میں واضح طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ بی وائی سی ایک پرامن جدوجہد کر رہی ہے اور صوبائی حکومت اور آئی ایس پی آر ان کے خلاف ایک من گھڑت بیانیہ بنا رہے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، چاہے وہ بیوٹمس کے پروفیسر کی گرفتاری ہو یا پھر پنجگور سے بی وائی سی کے سہولت کار لیکچرر کی گرفتاری ہو، تو یہ باتیں اب ثبوت کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے واضح کر دی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیچرز لیکچررز جو ہے نا بی وائی سی جیسی تنظیم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور بی وائی سی فتنۃ الہندوستان کی تنظیموں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی۔ تو اب ان شواہد کے سامنے آنے کے بعد کم از کم اس پر اپنی رائے ضرور دینی چاہیے ان اینکرز کو جو بی وائی سی کو ایک پرامن پولیٹیکل جدوجہد قرار دیتے تھے، اور ایمان مزاری جیسے لوگوں کو جو ہمیشہ ریاست کے اداروں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا حصہ رہتے ہیں۔ تو حالیہ جو شواہد ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے جہاں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہاں دہشت گردوں کے جو یہ سہولت کار جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ ایکٹیوسٹ ہوں یا اینکرز ہوں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ سر اس قسم کے جو ہے واقعات جو ہے ایسی تنظیمیں جو ہیں بار بار سامنے آتی ہیں، تو ہماری جو فوج ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان سب تنظیموں کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ریاستی جو ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ان چھوٹی چھوٹی سی تنظیموں سے بہت بڑی ہے، وہ بہت آرام سے ان سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن جو نیریٹو ریاستی اداروں اور ریاست کی حکومت کے خلاف بنایا جاتا ہے اس نیریٹو سے لڑنا بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے، جس میں ہم اپنے ریاستی اداروں کو اس طریقے سے، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹس اگر اون نہیں کرتی تو وہ بھی زیادتی کرتی ہیں، اور اگر عوام ایسے پروپیگنڈسٹ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا اینکرز ہوں ان کی بات پر دھیان دیتے ہیں تو بھی ہم اپنے ریاستی اداروں اور ریاست کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ سر سوال یہی ہے کہ ریاستی اداروں کو ہم کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اس قسم کی تنظیموں سے، کیونکہ پروپیگنڈا جو ہے سوشل میڈیا پہ چلایا جاتا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ اب ان شواہد کے آنے کے بعد کم از کم ہر شخص جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اسے ایمان مزاری ہوں یا چند اینکرز ہوں جو کہ بی وائی سی کو ایک آزاد اور پرامن جدوجہد کی جماعت قرار دیتے ہیں، ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اب ان شواہد پہ ان کا موقف کیا ہے۔ بالکل، ان شواہد پہ ان کا موقف کیا ہے؟ سر بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی رسائی میں بی وائی سی کا کردار کن شواہد سے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ حالیہ گرفتاریاں ہی شواہد ہیں۔ ہم آج سے ایک سال قبل جب صوبائی حکومت بلوچستان کی ہو، فیڈرل گورنمنٹ کی ہو یا آئی ایس پی آر ہو، جب وہ یہ بات کرتے تھے کہ بی وائی سی سافٹ فیس ہے فتنۃ الہندوستان کا، اس کی ریکروٹمنٹ کا باعث ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان مزاری ہوں یا چند اینکرز ہوں، ان کی آج ٹویٹر ٹائم لائنز اٹھا لیں کہ سال پہلے وہ انہیں پرامن جماعت قرار دے رہے تھے۔ تو آج عوام کو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ان شواہد کے بعد اب ان کا موقف کیا ہے۔
صحیح، شواہد کے بعد ان کا موقف کیا ہے؟ سر، چونکہ یہ دہشت گرد ہے اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں دہشت گردی ہی پھیلاتی ہیں، بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے پروپوگینڈا مہم کے اہداف کیا ہے؟ دیکھیں، اہداف بہت واضح ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان ہو یا ان کے سافٹ فیسز ہوں، وہ کوئی حقوق کی جدوجہد نہیں کر رہے. وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ بلوچستان کو پاکستان سے دو لخت کرنا چاہتے ہیں. اس بات کو اسلام آباد میں بیٹھے ہمارا جو میڈیا ہے اس کو اور تمام اداروں سمیت عوام کو سمجھنا ہوگا کہ جب بھی ایسی تنظیموں کے خلاف حکومت یا حکومتی ادارے کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان کی سہولت کاری کے لیے کون آتا ہے؟ ان کی سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل، ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. سر، یہ بھی بتائے گا کہ جب اس قسم کے نیٹ ورکس کی کارروائیاں سامنے آتی ہیں، تنظیمیں سامنے آتی ہیں، تو اس نیٹ ورک کے خلاف جو ہے قانونی اور عملی کارروائی کہاں تک جو ہے وہ کی جاتی ہے؟ دیکھیں، ماضی میں تو بلوچستان میں اس طرح کی جو بھی چیزیں سامنے آئیں اس میں حکومت نے اس طریقے سے پولیٹیکلی لیڈ نہیں کیا. لیکن ہمیں یہ کریڈٹ دینا ہوگا موجودہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کو اور ان کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے صوبے کی سطح پہ پروونشل ایکشن پلان بنایا، اور پروونشل ایکشن پلان کے تحت آج جو ہے بہت سی ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں یہ جو حقائق ہیں کہ کس طریقے سے بی وائی سی فیسلیٹیٹ کرتی ہے فتنۃ الہندوستان کو، یہ سارے شواہد آج عوام کے سامنے آ رہے ہیں. یہ انہی اقدامات کا نتیجہ ہے. بالکل، فتنہ ہندوستان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بی وائی سی جیسی تنظیمیں. سر، فتنہ ہندوستان کے بیانی کی تشہیر میں بی وائی سی کن پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں، تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں، یہاں تک کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز انہیں سپورٹ کرتی ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں.